ایک وجہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے اس کے تعلق سے، اور بھی وجہ ہو سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاندان نسب کی اگر بات کریں تو جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نسب نامہ کو آپ گوگل کر کے دیکھیں گے، سرچ کریں گے، تو ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پورے اس کو لکھا ہے علماء نے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے لوگ ہیں، وہ سارے لوگوں کا نام لکھا ہے علماء کرام نے۔ گوگل کر کے کبھی دیکھا کرے، سرچ کر کے، کیونکہ ہمارے پاس یہ سب کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس نکاح میں کام کے لیے وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس فری فائر کھیلنے کے لیے، پب جی کھیلنے کے لیے، اور انسٹاگرام پہ ریلس وغیرہ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم کبھی اس پر غور بھی نہیں کرتے، نہ توجہ کرتے، نہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ تو میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سلسلہ نسب ہے، میں ابراہیم علیہ السلام سے شروع کروں گا آج، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اور ویسے ہمارا بھی سلسلہ نسب جو آدم علیہ السلام سے جاتا ہے نا، ہم بھی آدم کے اولاد ہیں نا، ہے کہ نہیں اولاد آدم کے ہم، یا کسی اور کے ہیں؟ کسی اور کے ہیں کیا؟ نہیں، سبھی آدم کے اولاد ہیں، یہاں کوئی ایسا نہیں کہ جو کسی اور کے ہو۔ خیر، تو ہمارے نسب کو اگر کوئی پوچھے تو ہم تو اپنے دادا کا بھی نام نہیں بتا پائیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دادا کا بھی نام یاد نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھلا ہو یہ گورنمنٹ سے کچھ رولز کا کہ جس میں ڈاکومنٹس میں باپ کا نام لکھنا پڑتا ہے سامنے، اگر وہ لکھنا نہ ہونا تو ہم باپ کے نام بھی بھول جائیں، باپ کے نام بھی بھول جائیں گے۔ حقیقت ہے، اگر گورنمنٹس کا رول نہ ہو اور ہمارے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام جوڑنا نہ پڑے بہت سارے کاغذات میں، ڈاکومنٹس میں، تو ہم اپنے باپ کا نام بھول جائیں گے، کیونکہ دادا پردادا تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے، بانی کعبہ، جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو ابراہیم علیہ السلام کی 3 شادیاں ہوئی تھیں۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، بڑے توجہ کے ساتھ سننا۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 شادیاں، پہلا نکاح ابراہیم علیہ السلام کا ہے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسرا نکاح ہے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تیسرا نکاح جو ہے قطورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت حاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں وہاں حضرت حاجرہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جہاں آج مکہ المکرمہ میں آبادی ہے، سب کچھ ہے، اس زمانے میں کوئی آبادی نہ تھی، کوئی لوگ نہیں رہتے تھے، دور دور تک ریتیلے میدان، بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے تھے، درخت بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بسایا، کہاں؟ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، اس زمانے میں کچھ نہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں بسایا، یوں کہے کہ عرب کا مقام، عرب کا ملک عطا کر دیا۔ اور پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اللہ کے نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ اور اسحاق علیہ السلام، دونوں نبی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا علاقہ عطا کیا، وہاں اس کو جو ہے آباد کیا، اور حضرت قطورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جو مدائن وغیرہ دیگر اولادیں ہوئیں، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے یمن کے علاقے میں جو ہے بسایا، یمن کے علاقے میں آباد کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی طرف آتے ہیں، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اسماعیل علیہ السلام سے ہو کر ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوتے جو ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، یہ سلسلہ نسب ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں، عرب میں مکہ المکرمہ کے پاس وہاں آباد کیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پیشانے میں چونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے بیٹے؟
12 بیٹے عطا فرمائے. ان 12 بیٹوں میں اللہ نے ان کی اولاد میں اس قدر برکت عطا فرمائی، اس قدر برکت عطا فرمائی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں پھیلتے پھیلتے پچھم میں، مغرب کی طرف پھیلتے پھیلتے مصر کے کنارے تک جا پہنچے، اور جنوب میں یعنی کہ دکشن میں اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں پھیلتے پھیلتے یمن تک جا پہنچی، اور شمال میں اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں پھیلتے پھیلتے ملک شام تک ان کے خیمے پہنچ گئے. اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی. تو اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے جس کا نام قیدار تھا، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب ابھی کبھی پڑھیں گے نا تو قیدار نام آئے گا. اسماعیل بن قیدار، 12 بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے، ان میں جس کا نام قیدار تھا، وہ جو باقی اور 11 بیٹے تھے وہ ادھر ادھر آباد ہوئے، لیکن یہ جو 12واں بیٹا تھا قیدار، یہ مکۃ المکرمہ میں آباد ہوئے. یہ مکۃ المکرمہ میں آباد ہوئے اور یہ خانہ کعبہ کے جو ہیں خدمت گزار بنے. کیا بنے؟ خدمت گزار. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے، 11 ادھر ادھر آباد ہوئے. 12واں بیٹا جو قیدار تھا وہ مکۃ المکرمہ میں آباد ہوئے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی خدمت کی، اپنے باپ کے نقش قدم کے چلتے ہوئے، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خانہ کعبہ کی خدمت گزار بنے. پھر ان کے چند پشتوں کے بعد قیدار کے عدنان نام کا شخص ہوا، عدنان پیدا ہوئے. پھر عدنان کی چند پشتوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اسماعیل، اسماعیل کی اولاد میں سے قیدار، قیدار کا